الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس بہت اہم سوال آیا، وہ اتنا اہم ہے کہ ہر انسان کو اس سوال کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ کیا سوال آیا؟ وہ سوال یہ ہے کہ پوچھتے ہیں عقل کیا ہے، ہمارا دماغ کیا ہے اور ہم کیسے عقل والے بن سکتے ہیں، ہم بہت بڑے دانا اور عقل مند کیسے بن سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں پہلے یہ جاننا ہوگا عقل کا مطلب کیا ہے۔ عقل کا مطلب یہ ہے جس سے ہم انسان سوچتے ہیں، اس کو عقل بھی کہتے ہیں اور دماغ بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں مائنڈ بھی کہتے ہیں۔ ہم اس سے سوچتے ہیں اور ہم پہچان کرتے ہیں صحیح اور غلط کی، اچھے اور برے کی، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ سوچنے کا آلہ ہے۔ اگر اس کا مختصر بیان کریں تو یہ سوچنے کا آلہ ہے۔ اس آلے کا نام عقل، دماغ، مائنڈ، اس کے نام زیادہ ہیں، مختلف نام ہیں۔ اس کو عربی میں عقل کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو دماغ کہتے ہیں اور انگریزی میں مائنڈ کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا خزانہ دیا ہے اس چیز کے، یہ دماغ اتنا بڑا خزانہ ہے۔ اگر اس کا کوئی بندہ کمپیوٹر تیار کرے، کافی سائنسدانوں نے اندازہ لگایا، اگر اس کا کمپیوٹر تیار کیا جائے، وہ نیو یارک شہر، بہت بڑا شہر ہے USA کا، اگر نیو یارک شہر کے برابر کمپیوٹر تیار کیا جائے پھر بھی اس کے برابر بن سکتا ہے، وہ بھی اندازہ لگایا، لیکن مکمل نہیں ہو سکتا پھر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت رکھی ہے۔ کیونکہ اگر ہم جسم کے حساب سے اندازہ لگائیں جو ہمارے جسم کا بادشاہ ہے، جیسے یہ حکم دیتا ہے ہم ویسے ہمارا نظام چلتا ہے پورے جسم کا۔ اگر ہم اس دماغ کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے لگیں تو یہ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، یہ سورۃ صاد آیت نمبر 29 پارہ نمبر 23۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری، برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ دیکھو یہ سوچ لینا چاہیے، اللہ پاک نے ہمیں واضح فرما دیا کہ عقل مند وہ ہے جو نصیحت مانتا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا ہے قرآن پاک جو کتاب ہے یہ میں نے نازل کی ہے، یہ کس لیے نازل کی ہے؟ تمہاری طرف اتاری ہے، برکت والی ہے، کیونکہ تاکہ آپ کی زندگی میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے ہر عمل میں برکتیں اتاریں۔ آگے فرمایا اور کیا فرمایا؟ تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور اس کی آیتوں کو پڑھ کے اور اس پہ غور کر کے اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کے سوچیں، کیونکہ عقل ہوگا تو انسان کا، عقل مند وہی ہے جو انسان سوچتا ہے۔ ویسے تو دماغ، سر ہر کسی کو لگا ہوا ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو خود سوچتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے ہر معاملات کے بارے میں، وہ یہ سوچ کے کام کرتا ہے مجھے کیسے کام کرنے ہیں، پھر اس کو عقل مند کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ پر فرمایا عقل مند وہ ہے، یہ واضح آ رہا ہے، عقل مند وہ ہے جو نصیحت مانے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کر کے ان پہ عمل کرے۔ آگے ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ایک شخص کی بہتر زیادہ تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر ایک بندے کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ فلاں اتنا اچھا ہے، فلاں عبادت گزار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس کے عبادت کے بارے میں، اس کی نیکیوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اس کی عقل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بے وقوف اپنی جہالت کی وجہ سے بیکار سے زیادہ برائی کر لیتا ہے، اللہ اکبر، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جاہل ہے، جو عقل کو استعمال نہیں کرتا، وہ برے سے بھی زیادہ برائی کر لیتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اور فرمایا بروز قیامت بارگاہ رب العالمین میں قرب کے درجات پر لوگ اپنی عقلوں کے مطابق فائز ہوں گے۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ ہمیں دنیاوی معاملات میں عقل کے مطابق ملتے ہیں، جو انسان سوچتا ہے اچھے طریقے سے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو معاملات جتنے بھی اس کو درجات ملیں گے وہ بھی اس کی عقلوں کے مطابق ہوں گے۔ یہ المطالب العالیہ کتاب العقل حدیث نمبر 2790۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
عقل مندی کی توفیق دے، عقل مند بنیں۔ ہم عقل مند تب بن سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم ان کے خلاف چلیں گے تو ہم عقل مند نہیں، بے عقل بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔